قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے، آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کی بات، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ کی بات، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حدیث پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر بھی ہمارا اعتماد ہے، حدیث پاک پر بھی ہمارا اعتماد ہے۔ یہ اعتبار و اعتماد کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن بھی ہمارے ایمان کا حصہ، حدیث پاک کی باتیں بھی ہمارے ایمان کا محور، اس کی بنیاد پر ہمارا ایمان قائم ہے اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالی کی بات قرآن پاک میں ہو، وہ بھی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی بات حدیث پاک میں ہو، وہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ رب کریم نے دو قسم کے پیغام رسول کریم پر نازل فرمائے ہیں، ایک پیغام کو قرآن کہتے ہیں، ایک پیغام کو حضور کا فرمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اللہ کی بات ہے، حدیث پاک بھی اللہ کی بات ہے، فرق یہ ہے وہاں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے تو وہ قرآن بنتا ہے، یہاں لفظ رسول اللہ کے ہیں، بات اللہ کی ہے تو حضور کا فرمان بنتا ہے، لہذا دونوں پر ایمان رکھنا مسلمان کی شان۔ جب ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے تو پھر اس پر میں دلیل دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو نازل ہوا ہے لیکن حدیث پاک نازل نہیں ہوئی، حدیث صرف حضور نے بیان کی ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ جیسے قرآن اتارا گیا ہے ویسے حدیث پاک بھی اتاری گئی ہے، جیسے قرآن پاک نازل ہوا ہے ویسے حدیث پاک نازل ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کہاں کہا گیا ہے؟ قرآن کریم کھولیے، سورت نمبر 4 سورت نساء کھولیے، آیت نمبر 113 کھولیے، رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم، ہم نے آپ پہ قرآن بھی اتارا ہے، حکمہ یعنی حدیث بھی اتاری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اور حدیث آپ پہ نازل کر کے نبوت کو ان علوم سے بہرور فرمایا ہے، رسول اللہ کو ان علوم سے اللہ نے متمتع فرمایا ہے جو اس کے نزول سے پہلے حضور نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور قرآن بھی اتارنا، حدیث بھی اتارنا اور حضور پاک کے حوالے کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے قرآن بھی اترا ہے، حدیث پاک بھی اتری ہے، یہ آیت بتاتی ہے قرآن بھی نازل ہوا ہے، حدیث پاک بھی نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بات یوں نہ ہوئی کہ قرآن تو اترا ہے، حضور پاک نے حدیث خود سنائی ہے، جی نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے حدیث خود تو سنائی پر اللہ کا حکم شامل، اللہ کا امر شامل، اللہ کی طرف سے نزول شامل، اللہ کی طرف سے اتارنا شامل، اللہ کی مرضی شامل، تو قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہوا، حدیث پاک بھی اللہ کا پیغام ہوا۔ تبھی میں نے کہا ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا نظریہ ہے کہ اگر قرآن کا انکار کرے بندہ تب بھی بے ایمان ہے، حدیث کا انکار کرے بندہ تب بھی بے ایمان۔ یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ ये सिर्फ हदीस का मुनकर है, कुरान का मुनकर तो नहीं है। यूं नहीं कह सकते कि भाई इस बंदे पर आप फतवा कुफर क्यों दे रहे हैं, इसने कुरान को तो माना है, इसने सिर्फ हदीस का इनकार किया है, तो हदीस का इनकार भी बंदे को बाउंड्री ऑफ इस्लाम के दायरे से बाहर कर देता है, बाउंड्री से आउट कर देता है, क्योंकि इसने हुजूर के फरमान का इनकार कर दिया है।